حبیب کی زندگی کا نور جس زندگی میں آ جائے وہ تو بہت امتیاز حاصل کر لیتا ہے، اس کی شان ہی مختلف ہوتی ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تیری زندگی میں تقوی کا نور ہے تو اللہ تجھے فرقان بنا دے گا، تجھے ایک امتیاز دے دے گا۔ اگر تم اپنی زندگی میں تقوی لے آؤ گے تمہیں اللہ فرقان کی دولت عطا فرما دے گا۔ فرقان خود تمہاری ذات روشنی کا ایسا نمونہ بن جائے گی جس سے لوگ کامیابی کی منزل پائیں گے، تمہیں فرقان کی دولت مل جائے گی۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا بتائی؟ ان تتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اگر دو لفظوں میں بتا دی جائے، جو آپ زندگی کا نور لے کے آئے اسے دو لفظوں میں بتا دیا جائے، وہ یہ ہے کہ جب اس زندگی کا نور آتا ہے تو آدمی اللہ کی بھی حق تلفی نہیں کرتا، مخلوق کی بھی حق تلفی نہیں۔ خالق کا حق بھی ضائع نہ کرے، مخلوق کا حق بھی ضائع نہ کرے، یہ اللہ کے حبیب کی زندگی کا نور ہے۔ جسے یہ مل جائے، فرمایا یہ تو پھر ایسا ہے دیکھنے میں عام انسانوں کی طرح، اس پر بھی وہی قانون چلتا ہے جو عام انسانوں پہ چلتا ہے کہ زندگی اور موت، صحت اور بیماری، غذاؤں اور دعاؤں سے اثر لینا، یہ سب وہی رہتا ہے، لیکن اس نور کے بدولت اس کا تعلق اللہ سے براہ راست ہو جاتا ہے۔ بس اوقات یہ اللہ کی تقدیر بن جاتا ہے، یہ اللہ کی تقدیر بن جاتا ہے، یہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تقدیر بدل دیتے ہیں۔ سالہ سال کا اللہ کا چلتا نظام اللہ اس بندے کی خاطر بدل دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ زندگی کا خوبصورت نور، جب زندگی میں آ جائے تو اللہ نظاموں کو بدل دیا کرتا ہے۔ دیکھنے میں مریم بھی ہزاروں لاکھوں عورتوں کی طرح ایک عورت ہی ہے، ایک ضابطے کے تحت دنیا میں آئی، ایک ضابطے کے تحت ہی دنیا سے جائے گی، لیکن مریم کی پاک دامنی نے اللہ کے دربار میں وہ مقام پایا تھا کہ اللہ نے اپنا نظام اس خاتون کے لیے بدل دیا، اپنا نظام بدل کے رکھ دیا۔ حضرت مریم سے فرمایا آپ کچھ نہ کہیے گا، ان سے کہیے گا بچوں سے پوچھ لے۔ فاشارت الیہ، بچے سے پوچھ لیے۔ قوم کو کیا پتا، انہوں نے تو اس قوم مریم کو عام عورتوں کی طرح سمجھا تھا نا، وہ اللہ کی قدرت اور طاقت کو کہاں سمجھتے جو آج مریم کے ساتھ چل رہی ہے۔ کہنے لگی مزاح کرتی ہو، یہ بچہ بولے گا، یہ بچہ بولے گا جو دودھ پیتا ہے، جو اس کی زندگی کے چند گھنٹے جس کی زندگی ہے، یہ بولے گا۔ فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے بولے گا؟ اللہ رب العزت نے اس بچے سے کہا کہ آج میں نظام بدلوں گا۔ اس موسم میں بچے نہیں بولا کرتے، اس موسم میں بچے نہیں بولا کرتے، یہ بچوں کے بولنے کا زمانہ کوئی نہیں، لیکن معاملہ آج میری مریم کا ہے۔ آج سالہ سال کا چلنے والا نظام بدل دوں گا، سالہ سال سے چلنے والا نظام بدل دوں گا۔
معصوم بچہ بولتا ہے، کہتا ہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مریم۔ یہ چھوٹا بچہ ایک تقریر کرتا ہے، اسی بچپن میں کرتا ہے، اسی دودھ پیتے موسم میں بولتا ہے اور خوب بولتا ہے، زمانے سے کہتا ہے میری ماں پہ انگلی نہ اٹھانا، یہ تو نبوت کی گود رکھتی ہے، نبی کی ماں کی سعادت اپنے سر پہ رکھتی ہے، اس کی اولاد تو نبی کا تاج اپنے سر پہ رکھتی ہے۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یوں حضرت بچہ بولا اور خوب بولا۔ ہاں میرے عزیزو، دیکھنے میں جو تقوی کا نور رکھے، تقوی کا نور رکھے اور خالق کا حق بھی ضائع نہ کرے، مخلوق کا حق بھی ضائع نہ کرے، دیکھنے میں وہ عام انسانوں کی طرح لگتا ہے لیکن کبھی وہ اللہ کی تقدیر بن جاتا ہے، کبھی اس کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ساتھ چلنے لگتی ہے۔ اللہ سالہ سال کا نظام اس کی خاطر بدل دیتے ہیں، اور یہی وہ اصل طاقت تھی مسلمان کی، یہی اصل مسلمانوں کی طاقت اور قیمت تھی۔ زمانے نے دیکھا یہ ہاتھوں کی انگلیوں پہ گنے جاتے تھے، زمانہ انہیں گنتی میں بہت کم شمار کیا کرتا تھا، یہ زندگی کے وسائل سے تہی دامن تھے، لیکن ان کے پاس یہی طاقت اور قیمت تھی، دیکھتی دیکھتے سارے زمانے پہ چھا گئے۔